لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک مہلت دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے، ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ کھانے پینے کے لیے عیش و عشرت، یہی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ زندگی اس لیے ہے کہ کمائے جائیں اور کھائے جائیں۔ کمائی میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں جب کمی آتی ہے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں اصل میں۔ جن کے ایمان بنے ہوئے تھے نا، ان کا حال یہ تھا کہ کئی دن کا فاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا ہے، جاؤ تم بھی کچھ جا کر لے لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور دستک دی دروازے پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میری بیٹی فاطمہ کی دستک ہے یہ۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، حاضر خدمت ہوئی، بیٹی کیسے آنا ہوا؟ اس وقت عرض کیا ابا جان بھوک ہے، فاقے ہیں، تو کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے آئی ہوں کچھ۔ فرمایا کہ آزمائش ڈال دی، امتحان میں ڈال دیا بیٹی کو کہ چاہو تو یہ میں تمہیں 4 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو میں تمہیں 4 دعائیں سکھا دوں جس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے اور بہت کچھ ملے۔ وہ بھی بیٹی کس کی تھی؟ ایسے تو نہیں لاڈلی تھی، ایسے تو نہیں جنت کی عورتوں کی سردار بن جائیں گی۔ بھوک کی شدت ہو، فاقے ہوں، اور پھر یہ فرما دیا جائے کہ میں 4 دعائیں سکھا دوں۔ کہنے لگی ابا جان مجھے 4 دعائیں سکھا دو۔ 4 دعائیں سیکھ کر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ لائی نہیں؟ کہ یہ بہت کچھ لائی ہوں، بڑا خزانہ لے کے آئی ہوں۔ کیا؟ 4 دعائیں سیکھی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی بھی تو بھوک تھی نا۔ ایک یہ قصہ آتا ہے اور دوسرا حکایت صحابہ میں آتا ہے، جس میں عرض کیا کہ یہ فاقے کی نوبت آئی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، اس میں تو فقراء مہاجرین کا حصہ ہے، تو تمہیں میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جب سونے کے لیے لیٹا کرو تو یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو۔ یہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ خادم مانگنے گئی تھی اور خوشی خوشی واپس آ گئی۔ یہ تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ تھے آخرت کے قدردان، ان کا تھا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی تنگی آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے۔ جب روزی کی تنگی ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور گھر والوں کو بھی نماز کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھا ہی نہیں، ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھا ہی نہیں۔ فرمایا تمہارے اندر تقویٰ ہو، تمہارے اندر توکل ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ ایسے تمہیں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، عافیت کے ساتھ روزی دیتا ہے۔ اور جو روزی تقوی کے بغیر ہوتی ہے اس روزی میں مشقت ہوتی ہے، کھپتا رہتا ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اور جو روزی تقوی اور توکل سے حاصل کی جاتی ہے اس روزی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اور روزی دیتے بھی ایسی جگہ سے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے روزی لینے کا سب سے بڑا نسخہ وہ ہے تقوی کے ذریعے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے، محنت کرے، اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے افضل ہے، سب سے پاکیزہ روزی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ملازمت سے ہو، مزدوری سے ہو، یا جو ہے تجارت سے ہو۔ تقوی نہیں ہے، اگر تجارت ہے تو تقوی کے ساتھ تجارت ہو، ملازمت ہے تو تقوی کے ساتھ ملازمت ہو، مزدوری ہے تو تقوی کے ساتھ مزدوری ہو۔ اپنی محنت پوری کرے پھر اپنی مزدوری لے۔ یہ نہیں ہے کہ
مالک ادھر ادھر ہوا اور اب بیٹھے ہوئے ہیں سستا رہے ہیں، اور جب مالک آ گیا تو پھر شروع ہو گئے۔ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے ڈنڈی مارنے کا۔ اور تجارت میں آرڈر دیا ہے، موجود نہیں ہے بندہ، اس کا نمائندہ موجود نہیں ہے، تو غلط مال گندا مال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اتنے فنکار ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے ہی جناب ایسی فنکاری دکھائیں گے، ریڑھی والے خاص طور پہ ایسی فنکاری دکھائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے شاپر کے اندر گلے ہوئے آم کتنے گئے ہیں۔ جب گھر پہنچیں گے، جب نکالیں گے تب پتہ چلے گا۔ اتنے فنکار، دھوکہ دہی، جھوٹ، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کا علم بھی نہیں، تمیز بھی نہیں۔ ایسے شخص کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اور روزی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ بات بار بار ہم عرض کرتے رہتے ہیں۔ جو ضرورت کی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے وہ سب رزق ہے۔ جب بے برکتی ہوتی ہے نا تو گاڑی بھی تنگ کرتی ہے، موٹر سائیکل بھی تنگ کرتی ہے، سائیکل ہے تو سائیکل تنگ کرتا ہے، گھر تنگ کرتا ہے، فریج تنگ کرتا ہے، ایئر کولر تنگ کرتا ہے، پنکھے تنگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسا ہونے لگے تو استغفار، سب سے پہلے استغفار کرنا چاہیے۔ تقوی میں کہیں سوراخ ہے، کہیں ہے مسئلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہوں۔ یوم لا ينفع المال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دنیا میں تو مال کام آتا ہوا نظر آتا ہے، گو کہ کامیابی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن دنیا میں انسان محسوس کرتا ہے کہ مال کام آ رہا ہے اور بیٹے کام آ رہے ہیں۔ بیٹوں سے بھی اس وقت نفع ہوگا جب اللہ چاہیں گے۔ بیٹوں کے دل میں اگر دل سے اللہ عزت کو ہٹا لے، کسی کام کے نہیں، بیٹے بھی اس وقت کام آتے ہیں جب ان کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے، عزت ڈالتا ہے ماں باپ کی۔ ورنہ یہی بیٹے جب تنگ کرتے ہیں نا، پھر کہتا ہے کہ اولاد نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا۔